دوسرا مسئلہ جس کی وجہ سے حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی ولایت کو نبوت سے اعلیٰ کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ولایت نبوت سے بڑی اور عمدہ چیز ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں اس کی عبارت پڑھنے سے پہلے چند لفظوں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ ایک ہے نبی کی ولایت اور ایک ہے نبی کی نبوت۔ ولایت کا تعلق وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس نبی کے درمیان ہے، یعنی نبی کا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اس کو وہ ولایت سے تعبیر کر رہے ہیں، اور نبی کا جو تعلق مخلوق سے ہے اس کو وہ نبوت اور رسالت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو تعلق نبی کا بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ ہوگا اس مقام سے کہ جو ایک مخلوقات کی طرف اور مخلوق کی طرف ان کا جو ایک نسبت ہے، تو یہ والی بات کے اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ ولایت نبوت سے اعلیٰ ہے۔ تو وہ یہ کہتے، ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی ولایت ان کی نبوت سے اعلیٰ ہے۔ مراد یہ ہرگز نہیں تھی کہ نبی کی جو نبوت ہے دیگر اولیاء کرام کی ولایت اس نبی کی نبوت سے اعلیٰ ہے، مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان نبی کی ولایت ان کی نبوت سے اعلیٰ ہے، اور اس پر صریح نصوص کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہی میرے ہاتھ کے اندر الیاواقیت والجواہر ہے، جس کے اندر امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کا کلام نقل کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، قالہ شیخ محی الدین فی الفتوحات، ان مقام ولایت النبی فی نفسہ اتم و اکمل من مقام رسالتہ وذالک لشرف المتعلق ودوامہ فإن الولایت یتعلق حکمها باللہ تعالی ولہ الدوام فی الدنیا والآخرہ والرسالۃ یتعلق حکمها بالخلق وینقطع بزوال زمن التکلیف فلیس مراد احد من القوم بما قالوه نسب الخلاف بین مطلق الولایت ورسالۃ الانبیاء فإن هذا لا يقوله إلا الجاهلون بالله تعالى الذين لم يقربوا من حضرته ولم يعرفوا أهلها وحاشا اولیاء من ذلك۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی مقام ولایت یہ بذات خود اتم اور اکمل کامل ترین ہے ان کے مقام رسالت سے، اور اس کی وجہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ متعلق کے شرف کی وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ولایت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور اس کے اندر دوام ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اندر دوام ہے، کیونکہ ولایت کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت کے اندر دوام حاصل ہے، جبکہ رسالت کا جو تعلق ہے یہ مخلوق کی طرف حکم کے اعتبار سے ہے، اور یہ منقطع ہو جاتا ہے زمانہ تکلیف کے منقطع ہونے سے، یعنی جب تک احکام الہی ان کو مخلوقات تک پہنچانے ہیں یہ تب تک باقی رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب نبی وصال فرما جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو منصب رسالت مراد لوگوں کو احکام پہنچانے والی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پر موقوف ہو جائے گی۔ آگے خود وضاحت کر رہے ہیں، تو اس سے قوم کی کبھی بھی مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ مطلق ولایت اور انبیاء کی رسالت کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف مطلق ولایت اور انبیاء کی رسالت کے اندر نہیں ہے، اور یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ جاہل ہیں وہی کہہ سکتے ہیں، اور وہ لوگ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل نہیں ہے، اور جو اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اہل کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور اولیاء کرام اس سے بالکل بری ہیں۔ دوسری عبارت حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نقل فرمائی امام عبدالوہاب شعرانی نے، فرماتے ہیں والذی نمیل الیہ ان ولایت کل نبی فاضلۃ علی ولایت اعظم الاولیاء وهو الذی یلیق بمقامہم لأن الولایت آخذۃ عن النبوۃ کما مر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف ہمارا میلان ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی ولایت یہ بلند مقام رکھتی ہے اولیاء کرام، بڑے اولیاء کرام کی ولایت کے اوپر، اور یہ ولایت ہی ان کے مقام کے لائق ہے کیونکہ ولایت نبوت سے حاصل شدہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ولایت چونکہ اس کا حصہ کچھ نہ کچھ نبوت سے حاصل شدہ ہے، اس وجہ سے نبوت
بلند مقام رکھے گی ولایت کے اوپر، تو کہیں پر بھی یہ جو تفضیل ہے یہ مطلق ولایت اور نبی کی رسالت میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو تفضیل ہے یہ نبی کی ولایت اور نبی کی رسالت کے درمیان ہے، جس کی وضاحت ہم نے ابتدا میں بھی کی۔ یہ اس کا حقیقی معنی تھا جو امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔